آیات ملی، اس میں ایک آیت آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ سبحان اللہ، نیند آ گئی ہے یہ بس کر کے؟ سبحان اللہ، میں نے نیند پوچھی ہے آپ سے، ناراض ہو گئے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تم پہ احسان کیا۔ کیا کیا؟ بہت چھوٹا ہوں میں خطیب نہیں، ادیب نہیں، نقیب نہیں، باعث مبلغ نہیں، طالب علم ہوں، لیکن اپنے ذوق میں بات کہنے کا عادی ہوں۔ جب یہ بات بیان کی جاتی ہے نا تو پھر کہہ دیا جاتا ہے معذرت کے ساتھ، اللہ نے پانی دیا احسان نہیں جتایا، زندگی دی احسان نہیں جتایا، صحت دی احسان نہیں جتایا، اولاد دی احسان نہیں جتایا، شہرت دی احسان نہیں جتایا، نعمتیں دی احسان نہیں جتایا، محبوب کو بھیجا تو احسان جتایا۔ میں معذرت چاہتا ہوں، یہ معنی نہیں۔ میری نظر سے دیکھو تو اللہ نے پانی دیا احسان جتایا، دودھ دیا احسان جتایا، زندگی دی احسان جتایا، صحت دی احسان جتایا، اولاد دی احسان جتایا، شہرت دی احسان جتایا۔ بتاؤں کہاں؟ سبحان اللہ، کہیں اللہ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو کیا یہ احسان نہیں؟ یہ احسان جتلانا نہیں؟ میری کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، کہیں اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میری نعمتیں نہیں گن سکتے، میری یہ بھی اس کا معنی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، میری ایک نعمت نہیں گن سکتے، نعمتیں نہیں، نعمت اللہ، میری ایک نعمت نہیں گن سکتے۔ کیا فرمایا؟ اللہ پانی نعمت، ایک نعمت میں نے گن لی۔ اللہ آنکھ نعمت میں نے گن لی، زبان نعمت میں نے گن لی، دماغ نعمت میں نے گن لیا، دل نعمت میں نے گن لیا، لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اب ایمانداری سے بتاؤ، اس طرح کی باتیں میں سوئے ہوئے لوگوں کو بتا سکتا ہوں؟ تھوڑی دیر یہ بات ہلکی سی نیند کو کیجیے سائیڈ پہ، پھر سو جائیے گا تھوڑی دیر، بالکل بھی نہیں ڈسٹرب کرنا چاہتا۔ ناراض تو نہیں بیٹھے مجھ سے؟ ماشاءاللہ، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میری نعمتیں نہیں گن سکتے، نہیں، نعمت اللہ، میری ایک نعمت۔ بھیا کیا میسج کر رہے ہیں؟ پیکج لگے ہوئے ہوتے ہیں نا آج کل، میسج بھی فری ہوتا ہے۔ میری ایک نعمت بھی یار بولو تو صحیح، نہیں گن سکتے۔ اللہ کا قرآن ہے، میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، علماء میرے دائیں بائیں تشریف فرما ہیں، علماء کی چھتری کے سائے میں بیٹھا ہوں، نہیں گن سکتے، ایک نعمت نہیں گن سکتے، ایک نعمت نہیں گن سکتے، نعمت اللہ، ایک نعمت نہیں گن سکتے۔ اور اللہ پانی گن لیا، سورج گن لیا، چاند گن لیا، ہوا گن لی، آکسیجن گن لی، دل گن لیا، دماغ گن لیا، گردہ گن لیا، زبان گن لی، آنکھ گن لی، اور اللہ کا دعویٰ کیا ہے؟ پھر جب میں مانا کراں تے چپ کرو گے نا، جب میں مانا کراں تے تھوڑی دیر سے چپ کرو گے نا جی۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، مومنوں میں نے تم پہ احسان کیا۔ اس احسان کا معنی یہ نہیں، یہاں پہ میں نے جملہ آپ کے سامنے بولا کہ اللہ نے ہر احسان جتلایا، کئی احسان جتلایا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میری ایک نعمت نہیں گن سکتے۔ توجہ، اللہ آنکھ نعمت گن لی، اللہ فرماتے ہیں نام لے کے نہیں، گن کے بتا آج تک کتنا دیکھا۔ سبحان اللہ،
آج تک قرآن کا دعویٰ غلط نہیں ہو سکتا. میری گنتی غلط ہے. ہاں میری گنتی غلط ہے کہ میں نے گن لیا. نہیں، اللہ فرماتے ہیں گن کے بتا آج تک کتنی دفعہ بیت اللہ دیکھا، سبحان اللہ، کتنی دفعہ والدین کا چہرہ دیکھا، سبحان اللہ، تجھے مقبول حج کا ثواب ملا. کیا کیا میری چیزیں دیکھی. پانی ہے ایک نعمت. اللہ فرماتے ہیں نام لے کے نہیں، گن کے بتا کتنا پیا، کتنا فصلوں کو لگایا، کتنا نہایا، کتنا وضو کیا، کیا سبحان استعمال اللہ. کیا. دل ایک نعمت نہیں گن سکتا آج تک کتنی دفعہ پمپ ہوا، اللہ، کتنی دفعہ دھڑکا. اللہ فرماتے ہیں میری ایک نعمت نہیں گن سکتے. میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں دوستو؟ سبحان اللہ. میری ایک نعمت. میں ایک دو باتیں بارہا کہہ چکا اور میں اس سے گھبراتا بھی نہیں. لوگ جب میرے سامنے آ کے بولتے ہیں تو تب بھی میں سر جھکائے سنتا رہتا ہوں. اللہ نے طبیعت حساس بھی بنائی ہے اور صبر بھی الحمدللہ بڑا عطا کیا. مجھے آ کے جب کہتے ہیں نا کہ ہم تیری نعتیں سنتے رہتے ہیں تو پھر میں گردن جھکا کے سن لیتا ہوں ان کی وہ باتیں بھی. اصل میں یہ میرے ویڈیو والے بھیا ہیں نا، ان کی مجھ پہ بڑی بڑی مہربانی ہے. میرے دو گھنٹے کی ایک گھنٹے کی تقریر سے 3 منٹ کے شعر نکالتے ہیں نا، وہ ان کے کلپ بنا دیتے ہیں. اور جنہوں نے براہ راست نہیں سنا ہوتا وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بس شعر ہی پڑھتا رہتا ہے. سبحان اللہ. میں مانا کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اسے بڑی محبت سے سنیے گا. ماشاء اللہ. یہاں جو اللہ نے فرمایا نا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، مومنوں میں نے تم پہ احسان کیا. من اللہ کہتے ہیں ایسا احسان جس کا بدل نہ ہو. سبحان اللہ. جس کا اب اس کا میں معنی کرنے چلا ہوں. آپ چونکہ سرائکی ہیں اور میں بدل کا معنی کرنے چلا ہوں اور کوشش کروں گا کہ میں آپ تک پہنچا سکوں. اولاد چلی جائے، اگر خدا نخواستہ کسی کے بچے کا انتقال ہو جائے تو جب علماء میں سے کوئی تعزیت کے لیے جائے، پڑھے لکھے لوگ جائیں تعزیت کرنے کے لیے، تو وہ جا کے اسے تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں اللہ تجھے نعم البدل عطا کرے. کیا مطلب؟ یہ ایسی چیز تھی جو چلی گئی جس کا بدل ہو سکتا ہے. یوں کرو نا، اس کا بدل ہو سکتا ہے. صحت چلی گئی، اللہ شفا دے، بدل ہو سکتا ہے. یہ چیزیں وہ دولت چلی گئی، نقصان ہو گیا تیرا بزنس میں، چوری ڈکیتی ہو گئی، بدل ہو سکتا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. من اللہ کہتے ہیں ایسا احسان جس کا بدل نہ ہو. اب سنیے اللہ نے یہ کیوں فرمایا من اللہ؟ تخلیق کر کے جس کو خدا مسکرا دیا، تخلیق کر کے جس کو خدا مسکرا دیا. کیوں رب نے فرمایا من اللہ؟ سنیے گا مانا مجھ سے، سنیے گا میں ناچیز سے مانا. کیوں فرمایا؟ ہم نے رب سے مانگی دولت، اللہ نے اٹھائی دے دی. ہم نے رب سے مانگی اولاد، اللہ نے اٹھائی دے دی. ہم نے رب سے مانگی شہرت، اللہ نے اٹھائی دے دی. ہم نے رب سے مانگی صحت، اللہ نے اٹھائی دے دی. اقتدار مانگا، رب نے اٹھایا دے دیا. یہ سارا کچھ دینے کے بعد اللہ نے اپنے خزانے میں دیکھا کوئی کمی نہیں ہوئی، لیکن جب اپنے محبوب کو اٹھایا دے دیا، اب جو خزانے میں دیکھا خزانے میں سب کچھ تھا، محمد نہیں تھا. اس لیے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اوے مومنو ہوش کرو، میں نے تمہیں کیا دے دیا؟ میں نے تمہیں وہ دے دیا جو میرے پاس ایک ہی تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بس میں ختم کرتا ہوں انشاءاللہ. سبحان اللہ. میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ تھک جائیں، بس میں نے یہی عرض کیا تھا کہ ہلکی سی نیند سے تھوڑا سا باہر آئیے پھر سو جائے گا. توجہ. لیکن میں پہلے آپ کی خدمت میں وہ مجھے اس نے یہاں پر شروع کرنی چاہیے تھی تقریر یا نہیں، لیکن میں نے چونکہ شروع کر دی کہ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے آؤ دامن. میرے رب کا ایک قانون ہے،
میرے اللہ کا ایک کیا سنیے گا توجہ سے کائنات جتنی رب نے بنائی ہر چیز کا کوئی مقصد ہے کوئی مقصد ہے جس وقت اب یہ بڑا لطیف سا جملہ ہے آپ سن تو لیں گے لیکن اس کے لیے ایک ذوق چاہیے ادب سے لگاؤ چاہیے ہوگا انشاءاللہ لازمی ویسے چھپائے بیٹھے ہیں مجھ سے آپ جس وقت اس چیز کا مقصد مکمل ہو جائے نا اللہ اس چیز کو اٹھا لیتے ہیں ہم بعض دفعہ اپنے اکابر میں سے کوئی دنیا سے رخصت ہو جائے علماء دنیا سے چلے جائیں تو بعض دفعہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر یہ رہتے تو ابھی اور بہت سا کام ہوتا یہ ایک ہماری نظر ہوتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ رب نے جس کی قسمت میں مقدر میں جتنا کام لکھا ہوتا ہے وہ کر چکا ہوتا ہے اللہ تب اٹھاتے اس سے پہلے نہیں اٹھاتے یہ نہیں ہو سکتا کہ اس نے بھی کام کرنا ہے اور اللہ نے اٹھا لیا یہ تو رب کے نظام کے ساتھ ایک عجب سا مذاق والا جملہ ہوا یہ تو تقدیر کے ساتھ ایک عجب مذاق والا جملہ ہوا کہ ابھی اس نے کام کرنا تھا اللہ نے اسے دنیا سے اٹھا لیا نہیں میں نے تو یہاں تک پڑھا ہے کہ درخت کا پتا یہ پتے اللہ کی حمد کرتے ہیں اللہ کی تعریف کرتے ہیں میں نے تو یہاں تک پڑھا ہے کہ یہ درخت کا پتا بھی تب درخت سے ٹوٹ کر نیچے آتا ہے اس کی قسمت میں جتنا ذکر لکھا ہے یہ اس وقت کر چکا ہوتا ہے اس وقت تک کر چکا ہے اگر پیارے آقا کے آنے کا مقصد محض ولادت تھا اگر حضور کے آنے کا مقصد محض میلاد تھا وہ تو اس ربیع الاول میں مکمل ہو گیا جب آقا دنیا میں تشریف لائے وہ تو اس میں 40 سال تک رب نے آقا کو دنیا میں رکھا بعثت کے لیے رسالت کے لیے اور 40 سال تک بس یہ کوشش کر رہا ہوں یہ انشاءاللہ آخری بات ہوگی کوشش ہوگی میری اگر آپ ناراض نہ ہوئے تو ورنہ اس سے پہلے بھی اگر آپ مجھے اجازت دیں میں نے پہلے کہا میں آپ کو اجازت نہیں دوں گا آپ نے مجھے اجازت دینی میں پہلے بھی ختم کر سکتا ہوں انشاءاللہ ناراض تو نہیں بیٹھے نہیں ولادت سے لے کر 40 سال تک پیارے آقا خاموش اکیلے جا کے بیٹھتے ہیں غار حرا میں 3 دن بیٹھے رہتے ہیں ستو ساتھ لے جاتے ہیں پانی ساتھ لے جاتے ہیں مشکیزہ ساتھ لے جاتے ہیں جو ساتھ لے جاتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں اللہ نے کسی کے پاس بیٹھنے نہیں دیا کسی مکتب میں نہیں کسی اسکول میں نہیں کسی اور کہیں کسی بڑے کے پاس نہیں اکیلے غار حرا میں بیٹھتے ہیں میں اپنے تخیلات کی دنیا میں رہنے والا بندہ ہوں اپنے تخیل میں سوال کیا اللہ تیری حکمتوں پہ قربان جاؤں کسی کو تو پگوڑے میں کہتا ہے بول سبحان اللہ محبوب کو 40 سال خاموش رکھا کسی کو تو پگوڑے میں کہتا ہے بول اور حضرت عیسیٰ اپنی ننھی سی انگلی نکال کے کہتے ہیں انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ کسی کو تو بچپن میں حکم دیتا ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ کوئی ابھی ماں کے پیٹ میں ہے تو بشارتیں دے دیتا ہے وبشرناہ بغلام حلیم اور جس نے تمام نبیوں کا امام بننا تھا سردار بننا تھا اسے 40 سال خاموش رکھا تو گویا جیسے اللہ مجھے جواب دیتے ہوں ہاں میں نے محبوب کو نہیں بولنے دیا 25 سال ہوئے ابھی نہیں بولنا 35 سال ہوئے ابھی نہیں بولنا 40 سال ہوئے ابھی محبوب کیوں اللہ کیوں اللہ فرماتے اس لیے کہ میں نے محبوب کو کہا محبوب ابھی نہیں بولنا پہلے مکہ والوں کو قرآن بن کے دکھا پھر قرآن پڑھ کے سنا
تیرا اٹھنا دیکھے ادھر قرآن دیکھے، تیرا بیٹھنا دیکھے ادھر قرآن دیکھے، تیرا چلنا دیکھے ادھر قرآن دیکھے، تیرا اوڑھنا دیکھے ادھر قرآن دیکھے، تیری شادی دیکھے ادھر قرآن دیکھے، تیری غمی دیکھے ادھر قرآن دیکھے، تیری تجارت دیکھے ادھر قرآن دیکھے، تیری غم دیکھے ادھر قرآن دیکھے، تیرے معاملات دیکھے ادھر قرآن دیکھے، تیری معیشت دیکھے ادھر قرآن دیکھے، تیری معاشرت دیکھے، محبوب تجھے دیکھیں قرآن دکھائی دے، قرآن دیکھیں محمد دکھائی دے۔ قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، آقا تیری صورت تیری سیرت کا عنوان نظر آیا، مازاغ ہیں آنکھیں تو وہ شمس چہرہ، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا۔ لوگوں ایک یہ قرآن جو 30 پاروں میں بند ہے، اور ایک وہ قرآن جو ام عائشہ کے گھر میں ہے۔ ہمارا عقیدہ، میرا نظریہ، میرا اپنا تخیل، یہ بھی قرآن جو 30 پاروں میں بند ہے، اور میرے آقا بھی قرآن جن کی سیرت کو ام عائشہ کہتی ہے کہ وہ قرآن ہے۔ تو مجھے پھر محبت سے کہنے دے، یہ قرآن بھی اعلیٰ، وہ قرآن بھی اعلیٰ، یہ قرآن بھی بالا، وہ قرآن بھی بالا، یہ قرآن بھی نرالا، وہ قرآن بھی نرالا، یہ قرآن بھی سچا، وہ قرآن بھی سچا، یہ قرآن بھی سچا، وہ قرآن بھی سچا، یہ قرآن بھی لا ریب، وہ قرآن بھی لا ریب، یہ قرآن بھی بے عیب، وہ قرآن بھی بے عیب، یہ بھی ہنسی جو 30 پاروں والا ہے، وہ بھی ہنسی جو والضحیٰ کے چہرے والا ہے، یہ بھی قرآن، وہ بھی قرآن۔ فرق یہ، اس قرآن کے پارے ہنسی، اس قرآن کے نظارے ہنسی، فرق یہ، اس قرآن کی سطریں کالی، اس قرآن کی زلفیں کالی، فرق یہ قرآن لفظ، وہ قرآن معنی، یہ قرآن متن، وہ قرآن تشریح، یہ قرآن تشریح، وہ قرآن تفسیر، یہ قرآن کنایہ، وہ قرآن تعریف، یہ قرآن دعویٰ، وہ قرآن دلیل، یہ قرآن قندیل، وہ قرآن تنویر، یہ قرآن خاموش، وہ قرآن بولتا ہوا، یہ قرآن سینوں میں اترنے والا، وہ قرآن روحوں میں اترنے والا، یہ قرآن کتابوں کا سردار، وہ قرآن نبیوں کا سردار، جو اسے پڑھے قاری بنے، جو اسے پڑھے صحابی بنے۔